اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں اپنی سابقہ گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جناب سام، جناب حام اور جناب یافس، جن کی نسل آگے بڑھی اور دنیا میں پھیل گئی۔ یعنی ان 3 نسلوں کے لوگ دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان تینوں نسلوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے۔ ان میں سے ایک نبی ہیں جناب زرتشت۔ جناب زرتشت کی تبلیغات کا نچوڑ یہ تھا کہ یہ کائنات جب عدم سے وجود میں آئی، اس کائنات کو اس کے خالق اہورا مزد نے پیدا کیا۔ اہورا کے معنی مالک کے ہیں اور مزد با معنی حاکم، دانا، حکیم ہے۔ جب اس نے کائنات کو پیدا کیا تو شدت ظہور کی وجہ سے وہ اپنی ذات میں غائب رہا، اور پھر اہورا مزد کی تعریف کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اے نیک، پاک، طاقتور، یوم جزا کے مالک، اے روح اعلیٰ، اے صاحب قدرت، اے حقیقت محض، اے امی یرشا کہ جس کا چہرہ کبھی فنا نہیں ہونا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ خالق نے کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اپنی ذات میں سے اپنی صفات کو جدا کیا، جن کی تعداد 7 ہے۔ ان 7 صفات میں سے پہلی صفت کا نام ہے واہومولو، یعنی عقل کل۔ دوسری صفت ہے ہور دتارد، یعنی قوت پروردگار۔ تیسری صفت ہے شاہ تیرا اویریا، یعنی منعم کائنات۔ پھر چوتھی صفت جو اس نے جدا کی وہ ہے امر تیج، یعنی حیات جاویداں کا مرکز۔ 5ویں صفت جو اس نے جدا کی وہ ہے استاد ہست، یعنی ازلی صلہ۔ پھر 6ٹھی صفت ہے اسفن تاری میتی، یعنی صبر و برداشت کا مرکز۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو 7ویں صفت خالق نے خود سے جدا کی وہ مذکر نہیں ہے، یعنی ارودی صبر نینا صلوات اللہ علیہ، جس کا مطلب ہے بلند، پاکیزہ، ذی قوت، درخشاں مستور۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان 7 ناموں کے فلسفے پر غور کرنا شروع کیا تو میرے سامنے کلام الہی کی ایک آیت آئی، اور یقیناً ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی اور بڑی عظمت والا قرآن دیا۔ دوستو، اس آیت کو پڑھ کر مجھے ایک پاک فرمان یاد آ گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم خطیر میں یہ فکرہ فرمایا تھا۔ دوستو، افسوس اس بات کا ہے کہ جس وقت ہم انٹرنیٹ پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو احادیث اور روایات کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں ان میں صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن ماجہ اور ابو ہریرہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کاش ان کے ساتھ ساتھ جن کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ان کو بھی شامل کر لیا جاتا اور انہیں بھی بیان کیا جاتا، تو پھر شاید اختلاف کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہتا۔ خیر، کسی شخص نے مسند ولایت کے 5ویں تاجدار مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ سبع من الثانی سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ ہم ہیں۔ اس شخص نے عرض کی سرکار آپ تو 14 ہیں۔ سرکار نے فرمایا سبع من الثانی، 7 دہرائے جانے والے، یعنی 7 کو دوہرا کر دو تو 14 ہوتے ہیں۔ اس شخص نے پھر پوچھا 7 کا ہی کیوں کہا گیا ہے، 14 کیوں نہیں کہا گیا؟ سرکار نے فرمایا ان 14 میں سے جو نام پاک ہیں ان کی تکرار ختم کر دو تو نام پاک بھی 7 بچتے ہیں، یعنی ان 14 میں سے 4 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 14 میں سے 4 محمد ہیں۔ اور ادھر جناب زرتشت پہلا نام فرما رہے ہیں واہومولو، یعنی عقل کل۔ اس کے بعد دوسرا نام جو انہوں نے بتایا ہور دتارد، یعنی قوت الہی کا سرچشمہ، جو شہنشاہ امیر کائنات علیہ السلام ہیں، جن کا پاک اسم مبارک علی ہے، اور ان کے نام پاک کے بھی 4 ذوات موجود ہیں۔ اس کے بعد شاہ تیرا اویریا ہے، یعنی کائنات کو نعمات عطا فرمانے والے۔ وہ مسند ولایت کے دوسرے شہنشاہ یعنی مولا امام حسن علیہ السلام ہیں، اور اس نام پاک کے بھی 2 ذوات موجود ہیں، ایک یہ اور دوسرے ہمارے پاک وارث کے پاک بابا جناب امام حسن عسکری علیہ السلام۔
اس کے بعد جناب زرتشت نے بیان کیا امر تیج، یعنی اللہ کی حیات کل کا سرچشمہ، اور یہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ ان 14 میں سے ایک ہیں۔ جیسے ہر ذات نے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار فرمایا ہے، اسی طرح جہاں حی و قیوم کا سوال اٹھا تو انہوں نے نیزے پر قرآن پڑھ کے بتایا کہ اللہ اس طرح حی و قیوم ہے جیسے میں ہوں۔ اس کے بعد جناب زرتشت نے فرمایا استاد ہشت، یعنی اللہ کی صداقت کاملہ، جو مسند ولایت کے چھٹے تاجدار یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے اسفنتاری میتی، یعنی اللہ کے صبر و برداشت کا مظہر، جو مسند ولایت کے 7ویں تاجدار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کا مفہوم ہی صاحب قوت و برداشت ہے۔ اس کے بعد 7ویں ذات پاک عروضی صبر نینا ہے، اور اس میں آخری لفظ نینتا سے جو لفظ ناہید بنتا ہے اس کو عربی میں زہرہ کہتے ہیں، یعنی انتہائی روشن، اور عروضی صبر نینا کا مطلب بلند ترین صاحب قدرت پاکیزہ اور درخشاں مستور ہے، اور یہ نام پاک بھی ان 14 میں صرف ایک ہے۔ جناب زرتشت فرماتے ہیں آہورا مزد کا نظام کائنات یہ 7 ذوات چلاتی ہیں، لیکن جب یہ دنیا تخلیق ہوئی اس وقت پروردگار عالم نے 2 قوتیں بنائیں، ایک کا نام انگرامینیو یعنی آہرمن، اور دوسرے کا نام سپنتامینیو یعنی یزدان تھا، یعنی یہ خیر کی قوت تھی۔ راہ ہدایت کے لیے طاقت خالق نے پیدا کی، اور انگرامینیو کی طاقت کو حکم دیا کہ اس خیر کی طاقت کے سامنے جھک جاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ خالق نے فرمایا تم بڑی گستاخی کر رہے ہو، لیکن اس نے کہا کہ راستہ اپنا اپنا ہے، میں اپنی شر کی طاقت استعمال کروں گا، اور سپنتا مینیو اپنی خیر کی طاقت استعمال کر کے دیکھ لے کہ کس کے ساتھ زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس پر آہورا مزد یعنی خالق اکبر، انگرامینیو یعنی آہرمن جسے شیطان کہہ لیں آپ، آہرمن پر ناراض ہوا اور اسے باہر نکال دیا۔ جناب زرتشت فرماتے ہیں کہ ان قوتوں کا تصادم مسلسل رہے گا، یعنی جب تک رات دن کا سلسلہ موجود ہے خیر و شر کی آپس میں کشمکش بھی باقی رہے گی، لیکن چونکہ شر کی طاقت ازلی نہیں ہے اور خیر کی طاقت ابدی ہے، اس لیے شر کی طاقت کو مٹانے والا بھی ایک آئے گا۔ میرے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب وید پڑھنے میں مصروف تھا تو ایک دلچسپ بات لکھی تھی کہ ایک راکشس کے مقابلے میں وشنو مہاراج نے آنا ہے، اور وہ نرسنگ یعنی ببر شیر کے روپ میں آئیں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ اسی طرح گاتھا میں بھی یہی موجود ہے کہ شر کی طاقت کو مٹانے والا آئے گا اور آہرمن کی موت ہوگی، اور اس کے بعد خیر کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس گاتھا میں دیے گئے تصور کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا اس سے پہلے جنات موجود تھے، جس میں ابلیس بھی موجود تھا، جو ان میں سے پاکیزہ ترین جن تھا، اور اس نے بہت عبادت کی تائیں کہ باقی جنات سرکشی کرتے رہے، مگر یہ اطاعت گزار رہا۔ خالق نے سارے جنات کو ختم کر دیا اور یہ اس زمین پر اکیلا رہ گیا۔ اس نے جب تنہائی محسوس کی تو خالق سے عرض کی میں تنہا رہ گیا ہوں، تو خالق اکبر نے فرمایا 4تھے آسمان پر آ جاؤ۔ یہ اتنا متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود فرشتے کے جن میں گناہ کی صلاحیت ہی موجود نہیں تھی انہیں بھی اپنی عبادت سے شرمندہ کر دیا۔ زمین کے ہر ٹکڑے پر اس نے سجدہ کیا تھا، اور 6 لاکھ سال اس نے مسلسل زمین پر عبادت کی۔ جب ملکوت میں یہ اعلان ہوا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملکوت میں بحث و مباحثہ ہوا، جسے خالق نے یہ فرما کے چپ کروا دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور 40 دن تک آدم کا پتلا تیار ہوتا رہا۔ ابلیس نے سوچا زمین پر تو میرا حق بنتا تھا، مجھے خلیفہ بنا کر بھیجا جاتا۔ یہ آدم کے پتلے کو دیکھنے آیا تو اس کے اعضاء میں داخل ہوا اور گھومنے پھرنے لگا۔ جب اس نے دل میں داخل ہونا چاہا تو ایک ذات شمشیر بکف سامنے تشریف لے آئے کہ یہ عرش الہی ہے، اس میں میرے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب اسے تیار کر لیا گیا تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ بس جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی ذہ سے روح پھونک دوں پھر تم سب اس کی طرف سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ بس سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے
اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ ابلیس نے کہا، میں تیری ذات کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں سمجھتا۔ خالق نے فرمایا، یہ حجت خدا ہے۔ ابلیس نے کہا، میں مواحد ہوں۔ دوستو یہاں آپ خود فیصلہ کریں کہ رحمانی توحید تو یہ ہے کہ حجت خدا کا سجدہ واجب ہے، اور شیطانی توحید یہ ہے کہ حجت خدا کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ابلیس نے کہا کہ میں ایسا نہ تھا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کرتا جس کو آپ نے سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا شیطان تھا، جس نے دعویٰ کیا کہ یہ بشر ہے اور مٹی سے بنایا گیا ہے۔ خالق نے فرمایا، اے ابلیس کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جسے میرے دونوں ہاتھوں نے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے تھا؟ اب فیصلہ آپ خود کیجئے کہ جن ہاتھوں سے ایک پتلا بنایا، اس پتلے کو سجدہ نہ کرنے والا تو ابلیس بنتا ہے، اور جو ان ہاتھوں کے سجدے کا مخالف ہو اسے کیا کہنا چاہیے؟ آپ خود سوچ لیں۔ اور شیطان چاہے جتنا بھی بد تھا، آدم پر بشریت کا دعویٰ تو کیا، مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میری اور آلین کی نوع ایک ہے۔ مگر آج کی ایک خاص مخلوق نے آلین کی نوع کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خالق نے پوچھا، کیسے بہتر ہو؟ تو اس نے دلیل فراہم کی، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ ہر لطیف چیز کثیف سے اعلیٰ ہوتی ہے، آگ لطیف ہے اور مٹی کثیف ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس پر خالق اکبر نے فرمایا کہ پھر تو اس جگہ سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر بدلہ کے دن تک لعنت پڑتی رہے گی۔ ابلیس وہاں سے نکلا، موڈ خراب تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر خالق سے عرض کی، میرا خالق کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ خالق نے فرمایا، بولو۔ ابلیس نے عرض کی، تیری ذات کا ایک قانون ہے کہ تو نے کبھی کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کیا، اور میں نے تیری 6 لاکھ سال عبادت کی ہے، مجھے بھی اس کا صلہ ملے گا یا نہیں؟ خالق نے فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ بولا، اے میرے رب، پھر آپ مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خالق نے فرمایا کہ تیرا عمل اتنا اعلیٰ نہیں کہ اتنی مہلت دے دی جائے، اور فرمایا کہ بے شک تو ان میں سے ہے جنہیں ایک جانے بوجھے وقت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے، یعنی وقت معلوم تک۔ اس کے بعد ابلیس بولا، چونکہ تو نے مجھے نا امید کر دیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان سب کے لیے راستہ مارنے بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ضرور آؤں گا، اور تو ان میں سے بہتوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خالق نے فرمایا کہ مجھے تو نے خود سے کمزور سمجھ لیا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ بحیثیت خالق تو مجھ سے طاقتور ہے، مگر اپنی خیر کی طاقت کو کہو میرے مقابلے میں آئے اور میری مجبوریوں کے دائرے کے اندر رہ کے ہدایت کرے، میں دیکھوں گا کہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں ظاہر ہو کر گمراہ کروں تو طاقت خیر بھی ظاہر ہو کر ہدایت کرے، اور اگر میں غائب ہو کر گمراہ کروں تو وہ بھی غائب ہو کر ہدایت فرمائے۔ خالق نے فرمایا، اگر تمہیں اتنا غرور ہے اور ان میں سے جن کو تو پھسلا سکتا ہے اپنی آواز سے پھسلا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا لے، اور ان کے اموال و اولاد میں شرکت کر، اور انہیں وعدے دے، اور جو وعدہ انہیں شیطان دیتا ہے وہ سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر خالق نے فرمایا، یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور ان کا رب کارساز ہونے کو کافی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل اور راندہ ہو کے نکل جا، البتہ جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا میں ضرور ان اور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب دیکھیں کہ ابلیس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی تھی۔ رجت کے ضمن میں جو احادیث ہیں اس میں کسی شخص نے ولایت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام سے وقت معلوم کے بارے میں دریافت کیا تو سرکار نے فرمایا کہ مقام روحا جو دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے، ہم وہاں حق کے لشکر کے ساتھ ابلیس کی آخری جنگ دیکھ رہے ہیں، جس میں اصحاب امیر المومنین علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف لشکر ابلیس ہے، اور جنگ کی یہ حالت ہے کہ اصحاب اس طریقے سے پسپا ہو رہے ہیں کہ ان کی ایڑیاں پانی میں بھیگ رہی ہیں۔ عین اس وقت
शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे और इब्लीस की पुश्त पर तलवार से वार करेंगे और ये जख्मी होकर भागेगा और बैतुल मुकद्दस में पनाह लेगा और उस वक्त अपने अजदाद ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नुसरत के लिए शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजहु शरीफ तशरीफ ले आएंगे और इब्लीस की पेशानी के बालों से पकड़कर बैतुल मुकद्दस के करीब एक पत्थर पर उसका सर रखेंगे और अपनी जद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे कि आएं और अपनी तलवार चलाएं। जनाब ज़रतश्त अपनी जिंदी ज़बान में फरमाते हैं कि आखिरी दौर में शर की ताकत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ हक की ताकत काफ़ी नहीं होगी, बल्कि आखिरी दौर में एक आने वाली ज़ात आएगी जिसका पहलवी ज़बान में हाशिर नाम होगा और जिंदी ज़ुबान में उसे शोसियानत कहते हैं। जिस वक्त अहरमन की कुव्वत पूरी दुनिया पर गलबा पा चुकी होगी, बज़ाहिर हक पसपा होगा, जुल्म और जोर अदलो इंसाफ पर गालिब आ जाएगा, उस वक्त जनाब सोशियानत इस धरती को जीनत बख्शेंगे। दोस्तों, इस मौजू को समेटने के लिए मैं बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की पेशन गोइयों को अमदन तर्क कर रहा हूँ ताकि इस सिलसिले को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा सकूँ, जबकि मेरे मुर्शिद करीम का इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा डाटा है, लेकिन नतीजा यही निकलता है कि इस ज़ात की नुसरत फरीज़ा-ए औजब है और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजहु शरीफ का तारुफ न करवाया हो, दौर आखिर के फितनों से खबरदार न किया हो, या उनके ज़हूर और क़याम हुकूमत के वाक़यात बयान न किए हों, या उनकी नुसरत बज़रिया ज़बान और कलम न की हो। और यही बात हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जब इस फरीज़े से अंबिया अलैहिमुस्सलाम सुबकदोश नहीं हो सकते, तो फिर देखना यह है कि हमने अपनी जिंदगी में इस फरीज़े को कैसे निभाया है। और अगर बवक्त ज़हूर हमसे पूछ लिया गया कि आपने हमारे लिए क्या किया था, तो फिर हमारा जवाब क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस सिलसिले के शुरू में बताया था कि जिस वक्त हम सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पर नजर करते हैं तो हमें हर तरफ दज्जाल ही दज्जाल और शैतान और शैतानी फितनों पर बनने वाली वीडियोस की भरमार नजर आती है। बताने वाले बज़ाहिर इंतहाई मुखलिस नजर आते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो भी कहीं ना कहीं दज्जाली मिशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त के इन फितनों और आफात से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ इस अंदाज में इंसान को खौफजदा कर रहे हैं कि या तो इंसान नाउमीद होकर खुद ही कुफ्र की दलदल में जा गिरे, क्योंकि नाउमीदी भी कुफ्र की एक किस्म है, और या फिर इंसान को ज़हनी तौर पर इतना खौफजदा कर दिया जाए कि जिस वक्त दज्जाल या इसका कोई नुमाइंदा या कोई चाल हमारे सामने आए तो हम उसका मुकाबला करने की बजाय फौरन इस पहले से तारी खौफ की वजह से उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएं। यही इनकी चाल है, जबकि खौफ और धोखा इनका हथियार है, जबकि दूसरी तरफ मोमिन को दुआ जैसे हथियार से लेस करके फहम व फरासत जैसे खजाने से नवाज दिया गया है कि जिन्हें इस्तेमाल करते हुए वो मुश्किल से मुश्किल वक्त को उस वक्त के आने से पहले उसका इदराक करके उसकी ऐसी तदबीर करता है कि जब शैतान अपनी जाहिरी फतह का नारा लगाने का इरादा कर रहा होता है तो ऐन उस वक्त मोमिन की फहम व फरासत का नतीजा उसके सामने आ जाता है और वो अपनी अब्दी शिकस्त को देखकर चिल्ला उठता है। दोस्तों, इंसानियत की तारीख पढ़कर देख लें, इंसान की हिदायत और इसे शर के मकरूह इरादों से बचाने के लिए अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम इंसानियत की बस्ती में खैमा जन होते रहे, और अगर कहीं नबूवत का सिलसिला रोका गया तो फिर औलियाए कराम के रूप में इस जमीन और आसमान के मालिक इंसानियत पर करम बरसाते रहे, वो राह हिदायत भी दिखाते रहे, और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो शर को नाकों चने भी चबवाते रहे। शर अपनी जाहिरी फतह पर इतराता रहा और वो इंसानियत की झोली में अब्दी फतह के मोती बिखेरते रहे। दोस्तों, अब भी वही होने जा रहा है। ना उम्मीद और खौफजदा सिर्फ वो हैं जो हुज्जत खुदा से गाफिल हैं और जो हुज्जत खुदा के मुंतजरीन हैं और उनसे राब्ते में हैं। उनके चेहरों पर शादमानी रक्स करती नजर आती है और जुबान पर एक ही फिक्रा है कि लखा वारी घर साडे बर्बाद होवन, मगर घर शहनशाह दे आबाद होवन। उन्हें जान, माल, इज्जत, नामूस, मुआशरा और मुआशरती निजाम की किसी चीज से सरोकार ही नहीं है। उनकी अगर नजर है तो सिर्फ एक बात पर
کہ شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف کا ظہور ہو، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظام کائنات حجت خدا کے بغیر چلایا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر چلانے کی کوشش کی جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ انسان دن بدن شیطانی نیٹ ورک میں الجھتا چلا جائے گا اور ظلم و جور کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ خالق اور شیطان کے درمیان ہونے والی بات چیت بیان کی ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہمیں وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو مہلت دی گئی تھی وقت معلوم تک، اور یاد رکھیں کہ جس کو مہلت دی جاتی ہے تو پھر پہل کرنے کا موقع بھی اسی کو دیا جاتا ہے۔ شیطان نے پاک بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ تم اپنی خیر کی طاقت سے کہو کہ وہ میری مجبوریوں کے دائرے کے اندر رہ کر ہدایت کرے، میں ظاہر ہو کر گمراہ کروں تو طاقت خیر بھی ظاہر ہو کر ہدایت کرے، اور اگر میں غائب ہو کر گمراہ کروں تو وہ بھی غائب ہو کر ہدایت فرمائے۔ دوستو، آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ آنکھ مچولی سابقہ دور میں مسلسل چلتی آئی ہے کہ اگر نمائندگان شیطان مجسم حالت میں ظاہر ہوئے، جیسے فرعون، نمرود، شداد اور ان جیسے سینکڑوں چھوٹے بڑے کارندے، تو پھر ہدایت بھی موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے روپ میں سامنے آتی رہی۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے دور کا شیطان کون ہے اور کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام کا روپ دھار کے مسلمان ہو چکا ہے۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ 329 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ میرے نمائندے ظاہری طور پر کبھی بھی یہ بازی نہیں جیت سکتے، اس لیے اس نے 229 ہجری میں دوسرا فارمولہ اپنایا اور خود بنفس نفیس اس سلسلے کی کمانڈ سنبھالی اور غیب رہ کر انسان کو گمراہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ خالق اور شیطان کے مکالمے کے الفاظ پر غور کریں، اس میں بھی پہلے ظاہر ہو کر گمراہ کرنے کی بات ہوئی ہے اور پھر غائب ہو کر، اور پریکٹیکلی بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، یعنی پہلا دور ظاہر بظاہر کا تھا اور دوسرا دور غیب کا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا چونکہ خالق سے یہ وعدہ لے چکا تھا، اس لیے یہاں سے حق نے بھی غیبت کا راستہ اختیار کیا، لیکن یاد رہے کہ جیسے شیطان نے اپنے نمائندگان کی جگہ اب خود یہ کمانڈ سنبھالنے کا پروگرام بنایا تھا، تو حق کی ازلی قوت نے بھی وعدے کے مطابق خود یہ کمانڈ سنبھالنے کا پروگرام بنایا۔ دوستو، کڑیوں سے ذرا کڑیاں ملا کر تو دیکھیں، سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگ جائے گا۔ ہمارے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی وہ توقیع مبارک جو انہوں نے اپنے آخری نائب کو غیبت صغریٰ کے اختتام پر لکھی تھی، اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا کوئی نائب نہیں ہوگا، اور اب جب بھی کوئی موالی ہمیں ہدایت کے لیے پکارے گا، ہم گھر جا کے اس کی ہدایت فرمائیں گے۔ دوستو، کوئی دور تھا، میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، آج بھی 80-90 سال کے بزرگ آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے، آپ میری بات کی ان سے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بچپن لڑکپن کا دور کیسا تھا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا وہ بہت اچھا دور تھا، غربت تھی لیکن بہت پرسکون دور تھا، ہر طرف اچھائی ہی اچھائی تھی۔ وہ آپ کو انگلیوں پر گن کر بتا دے گا کہ وہ ایک فلاں بندہ چور تھا، فلاں جھوٹ بولتا تھا، فلاں میں یہ برائی تھی، فلاں میں وہ برائی تھی، جبکہ باقی سارا معاشرہ متقی و پرہیزگار تھا، یعنی شر نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اس وقت خیر بھی اپنا کام ویسے ہی سر انجام دے رہی تھی، یعنی انتہائی سست رفتاری سے۔ اس دور میں اگر کوئی راہ عرفان پر سفر کرتا تو اس سے 20 سال ریاضت کروائی جاتی، اور آخر پر شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی صرف خوشبوئے بدن سے اس کے دل و دماغ کو معطر کیا جاتا، اور وہی اس تن طالب کے لیے معراج سعادت ہوتی، یعنی زیارت تک پہنچنا اگر ناممکن نہ تھا تو مشکل ضرور تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ شر اور آگے بڑھا، برائی ہر چوتھے گھر میں نظر آنے لگی، تو حق نے بھی اتنے ہی پردے اٹھا دیے، یعنی 20 سال کا سفر 4-5 سال میں طے کروایا جانے لگا۔ پھر کچھ ٹائم اور گزرا، شر ہر گھر تک پہنچ گیا، اس وقت حق بھی 40 دن کی مسافت پر آ پہنچا، جس میں زیارت بھی ہر خاص و عام کو کروائی جانے لگی، اور جس نے جہاں پکارا اس کی وہیں ہدایت ہونے لگی۔ دوستو، اس وقت جو شیطان کا عروج ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے،
اور شیطانیت کا یہ عروج بتا رہا ہے اس وقت ہدایت حاصل کرنا اور ہادی و زمان سے رابطہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہو چکا ہوگا۔ دوستو، میں نے مومن کی فہم و فراست کی بات کی ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ فرمان موجود ہے کہ ڈرو مومن کی فہم و فراست سے، اور جو اصل حق کی قوت ہے اس کی باطنی تو دور ظاہری فہم و فراست کیا ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور اسی فہم و فراست اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے جمن شاہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ جس نے شر کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، شر کی بنیادیں توڑ کر اسے متزلزل کر کے رکھ دیا، شر کے ایک ایک منصوبے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، دین حقہ کو ایسا اجاگر کیا کہ جس کی مثال پورے دور غیبت سے لانا ناممکن ہے۔ دعا و انتظار کے ساتھ ساتھ شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف سے رابطے کا ایسا عملی درس دیا کہ دعا کرنے والا کوئی فرد شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی زیارت سے محروم نہ رہا۔ دوستو، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں 1000 لوگ اس سلسلے سے منسلک تھے تو اس میں سے 900 لوگ ضرور شہنشاہ معظم کی زیارت سے مشرف تھے اور ڈائریکٹ ان سے ہدایت حاصل کر رہے تھے۔ اس بات پر شیطان اور اس کے ورکرز کی چیخیں آسمان تک جا پہنچی۔ دوستو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انسان کوئی ظاہری ثبوت دینے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن وہ باتیں ایسی پاکیزہ زبانوں سے وہ سن چکا ہوتا ہے کہ جن کا انکار بھی کفر کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ جس وقت دعا کی ابتدا ہوئی تو اس وقت اس ٹکڑے پر شیطان کی عملداری بین کر دی گئی تھی۔ اس وقت جو دعا میں خلوص تھا اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ جون جولائی کے مہینے میں زیر آسمان دن کے 1 بجے تپتی ریت پر ننگے پاؤں ننگے سر علم پاک کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ پورا گھنٹہ گریا و زاری سے دعا کیا کرتے تھے کہ خالق، مظلومین کے وارث کا جلدی ظہور فرما۔ آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوتے کہ ریش کو تر کرتے ہوئے دامن کو تر کر کے زمین کی آبیاری کا سبب بنتے۔ دوستو، میں نے ان پاک زبانوں سے سنا تھا کہ اس وقت دوران دعا ہی لوگ کبھی شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے آتے اور کبھی شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف سے احکامات لے کے آتے۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ آپ ان کے سر پہ قرآن رکھ کے بھی اگر پوچھیں گے تو وہ حق بات آج بھی کہیں گے، اور وہ یہی ہوگی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوستو، میں کوئی افسانوی کہانی نہیں سنا رہا بلکہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ ضرور میری بات مانیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو جمن شاہ جانے کی دعوت دے رہا ہوں، بلکہ وہ گولڈن دور چلا گیا، اب تو وہاں بھی مزارات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے سنا تھا ان پاک زبانوں سے کہ اس وقت شیطان کی چیخیں آسمان تک جا پہنچی اور اس نے بارگاہ الہی میں گزارش کی، یہ اس زمین پر کیا کام شروع ہو گیا ہے؟ یہ تو میرے قتل کی دعا ہے، اور اوپر سے میرا داخلہ بھی اس سرزمین پر ممنوع ہے، میں اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو تیرے وعدے کے خلاف ہے۔ اس وقت خالق اکبر نے فرمایا، دعا ان کا حق ہے، البتہ تیرے جانے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور دوستو، اس کے بعد اس نگری میں جو کچھ ہوا اس نے مظالم مدینہ کی یاد تازہ کر دی۔ میر عالم کے نام سے السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کی مجلس یوٹیوب پر موجود ہے، مجلس نمبر 196، اور اس جیسی کئی اور مجالس بھی ہیں، وہ سن لیں، یا ان کی نظم جہاں میں ہوں اسے پڑھ لیں، یا نقوش ہستی پڑھ کے دیکھ لیں، میری ہر بات کا ثبوت مل جائے گا۔ ماں سوائے چند مخلصین کے ان کے دستور العمل پہ کوئی باقی نہ رہا، اور سب کو کوئی نہ کوئی مجبوری لے ڈوبی۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنی جماعت سے بھی اور باقی تمام سننے اور دیکھنے والوں سے بھی، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے یہ زبردستی کروا دیا گیا ہے۔ میں نے اس کی جگہ ایک نظم پیش کرنے کا پروگرام بنایا تھا جو انبیاء ما سلف پر تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں اس طرف کیوں آ گیا ہوں۔ بہرحال میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو۔ میرا مقصد کسی پر تنقید یا کسی کی کوئی فضیلت بیان کرنا نہیں تھا، میں تو خود ہزاروں مجبوریوں میں دھنسا ہوا شیطان کے شر کا شکار بندہ ہوں، میں کیسے کسی پر تنقید کر سکتا ہوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زیارت کے موضوع پر بہت لے دے ہو چکی ہے، میڈیا پر بہت بحث مباحثے ہو چکے ہیں،
क्योंकि जो इस अमर को पा चुके हैं वो आंखों देखा हाल बयान करते हैं, और जो किताबों की खुदाई करने वाले हैं उनकी समझ में ये बात आती नहीं है। कसूर दोनों का नहीं है, वो आंखों से देख चुके हैं और ये तबका ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि किताबों के अलावा भी कोई जरिया है कि जहां से आज भी खालिक का पैगाम मखलूक तक आ सके। तो मैं इस बहस को बाईपास करके सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मक्का और मदीना और अरब में भी लाखों लोगों ने शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की थी, लेकिन उनके हक को पहचाना कितने लोगों ने था। असल ये नुक्ता है जो गौर तलब है। और जम्मन शाह में भी अगर जियारत करने वालों की तादाद हजारों में है तो हक को पाने वालों का तनासुब यहाँ भी मदीने से ज्यादा नहीं है। यानी उस जात के हक को समझने और उस पर अमल पैरा होने वाले यहाँ भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो दोस्तों, नगरी पाक जम्मन शाह के बानियान ने जो दस्तूरुल अमल दौर गैबत के मोमिनीन को दिया था वो आज भी काबिल अमल है और आखिरी लम्हे तक काबिल अमल रहेगा। यानी तौबा के दरवाजे बंद होने के बावजूद ये रास्ता बंद नहीं होगा और शहनशाह मुअज्जम अजलल्लाहु फरजो शरीफ की आमद तक खुला रहेगा। इस बात की दलील मैं अगली वीडियो में पेश करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि खुदा के दरवाजे भी जब इंसान के लिए बंद हो चुके होंगे तो हुज्जत खुदा का दरवाजा उस वक्त भी खुला होगा। हाँ, इसकी बुनियादी 3 चीजें हैं। पहली है तौफीक, ये आपको तलब करनी होगी और बगैर तालिब सादिक के यानी सच्ची तलब के बगैर इसका मिल जाना नामुमकिन है। दूसरा है यकीन, अपने दिल में तोल कर देखें कि शैतान के मौजूद होने और उसके गैब में रहकर गुमराह करने का आपको कितना यकीन है। अगर ज्यादा नहीं तो इतना यकीन हिदायत करने वालों पर भी जरूरी है। और तीसरी है मुखलसी, और मुखलिस के लुगत में जो मायने लिखे हैं वो ये हैं कि जो अपने लिए कुछ भी ना चाहे, सब कुछ अपने मालिक के लिए चाहे। अगर आप इन तीनों को मुहैया कर लें तो फिर आज जियारत के लिए इतना टाइम भी नहीं लगता जितना माँ को मनाने में लगता है। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2 आंसू ही माँ को मनाने के लिए काफ़ी होते हैं। और अगर इन तीनों में थोड़ी बहुत भी कमी बेशी रह गई तो फिर 40-40 दिन की नमाज तवस्सुल भी कोई रिजल्ट नहीं देगी। आज के लिए इतना ही। आए सब मिलकर दुआ करते हैं कि इस सिलसिले की अगली एपिसोड आने से पहले, बल्कि इस दुआ के इख्तिताम से भी पहले, हमारे पाक वारिस अजलल्लाहु फरजो शरीफ का ज़हूर हो। इस जहान से शैतानियत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो, हक का अरूज हो, मऊद और रसूल की इस दुनिया पे शाही हो और दुश्मन की अब्दी तबाही हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन।